عزت اور غیرت کے نام پر آپ جو شعلہ بیاں تقریر کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ وہ لسانیت کو فروغ دیتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ عزت ہر طبقے میں ہونی چاہیے اور غیرت بھی ہر طبقے میں ہونی چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی زبان بولنے والا ہو۔ میں نے کہا کہ اس کے نام پر آپ جو شعلہ بیانی کرتے ہیں، جو بیانات دیتے ہیں، جو جذباتی تقریر کرتے ہیں، اس سے بہت سارے لوگوں کو محسوس ہوتا ہے۔ میں اپنی اکیلے کی بات نہیں کر رہا، صحافیوں کی بات نہیں کر رہا۔ میں عزت اور غیرت کی اکراس دا بورڈ بات کرتا ہوں۔ آپ ایک بیان دیں جولائی میں کہ مہاجروں کا اصل لیڈر آفاق احمد ہے اور اگلی دن کراچی میں 15 لوگ قتل ہو جائیں۔ مہاجروں کا میں نے اردو اسپیکنگ کا کہا تھا کہ آفاق، کیونکہ آفاق احمد بھی تو لیڈر ہے نا، پولیٹیکل پارٹی کو ہیڈ کرتا ہے وہ بھی۔ میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے پارٹیاں کلیم کرتی ہیں اردو اسپیکنگ کے لیڈر آپ کو اور اردو اسپیکنگ پارٹی، ایک ہے متحدہ قومی موومنٹ اور دوسرے مہاجر قومی موومنٹ۔ یہ میرا ذاتی خیال ہے کہ مہاجر قومی موومنٹ جو ہے وہ زیادہ بہتر پارٹی ہے اور زیادہ صحیح طرح ریپرزنٹیٹو ہے وہ اردو اسپیکنگ لوگ۔ آپ نے کہا کہ اردو اسپیکنگ جو لوگ ہیں ان کا اصل لیڈر آفاق احمد ہے، اور اگلے روز کراچی میں 15 لاشیں گر گئیں، تو لسانیت کو فروغ نہیں ملا؟ نہیں، تو بہت اس کا مطلب ہے کہ کسی کے کچھ کہنے پہ اس کا آنسر یہ ہے کہ دوسرے دن 15 لوگ مار دیے۔ نہیں، وہ بھی غلط ہے، اس کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کر رہا، اس کی مذمت کر رہے ہیں، لیکن کس نے لسانیت پھیلائی؟ لیکن اشتعال انگیزی پھیلائی کیوں جائے؟ ایسے بیانات دیے کیوں جائیں؟ پھر تو سیاست ہی پاکستان میں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جو بھی سیاسی بات آپ کریں گے کچھ نہ کچھ دوسرے دن ہوگا، پھر سیاست ہی نہیں کرنی چاہیے۔ سیاست کا مقصد اشتعال انگیزی ہوتا ہے؟ اشتعال انگیزی تو میں نے کوئی اس طرح کے بیانات دیے بغیر سیاست نہیں ہو سکتی۔ اوپینین دیا ہے کہ یہ میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا، اس کو صحیح سمجھتا۔ اس وقت یہاں پہ جس ملک میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر بھی تو سیاست ہوتی ہے، لیکن اس طرح کے کتنے بیانات دیے جاتے ہیں آپ؟ یہاں بھی میرے تو سب تقریریں اس طرح کی بیانات ہیں۔ آپ نے کی ہے نا، میں وہی تو کہہ رہا ہوں، یہاں کے پولیٹیشنز کتنے دیتے ہیں؟ یہی تو فرق ہے، یہاں کیوں نہیں 15 لاشیں گراتی؟ یہاں پہ نہیں گر سکتی نا؟ یہی تو میں چیز سمجھانے ادھر آیا ہوں جو آپ لوگوں کو اب سمجھ آ رہی ہے۔ اب آپ یہ سوال بھی اس طرح کر رہے ہیں، آئی ایم ویری ہیپی، کہ مطلب ہے آئی میڈ مائی پوائنٹ۔ لیکن کیا یہ درست نہیں ہے کہ آپ نے یہاں آ کر بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی؟ آپ یہاں پر بیٹھ کر بیان دے رہے ہیں کہ اگر مجھے ایم کیو ایم کا 10,000 بندہ بھی مارنا پڑا کراچی میں امن کرنے کے لیے تو میں مار دوں گا، اس سے لسانیت کو فروغ نہیں مل رہا؟ اگر لسانیت یا اسپونٹینیس ریئیکشن ہوتا لوگوں کا تو میرے یہاں بیان دینے میں بھی ہونا چاہیے تھا۔ میرا کراچی میں دینے بیان پہ کیوں 15 لوگ مار دیے جاتے ہیں، جب میں لنڈن میں بیان دیتا ہوں تو ایک آدمی بھی نہیں مرتا ہے، کیوں ہے؟ تو اس کا کریڈٹ تو پھر ایم کیو ایم کو جانا چاہیے نا کہ انہوں نے برداشت کیا۔ تو پھر وہ مارنے کا بھی ان کی طرف جانا چاہیے، صرف کریڈٹ کیوں برداشت کریں؟ اس کا مطلب ہے کراچی میں انہوں نے برداشت نہیں کیا۔ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہیں اگر ان کی جو غلطی ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کرتے ہیں۔ You are helping me to be factual. Thank you very much. You're most welcome, but I'm just trying to get the truth out of you. You are proving my point. کہ یہاں وہ نہیں مارتے، ان کی مہربانی، اور کراچی میں وہ مارتے ہیں، ویری سیڈ۔ چلیں وہ ایک علیحدہ بحث ہے، اس کے اوپر بھی میں آپ سے بات کروں گا کہ کراچی میں جب ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے، بھتہ خوری ہوتی ہے، اغوا برائے تاوان کے مقدمات ہوتے ہیں، کیسز ہوتے ہیں، ڈکیتی کی وارداتیں ہوتی ہیں، زمینوں پر ناجائز قبضے ہوتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم اس میں انوالوڈ ہے۔ کیا پیپلز امن کمیٹی اور اے این پی میں سارے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں آف دا کف نہیں بولتا۔ پیپلز امن کمیٹی جو ہے وہ کب سے بنی ہے آپ کو معلوم ہے؟ آپ سوال تو کر رہے ہیں، کب اس کے ایگزسٹنس کب ہوا اس کا؟ کیا پیپلز پارٹی کا اور اے این پی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اس کے اندر؟ نہیں، آپ پہلے جواب پہلے سنیں۔ 2006 سے پہلے کیا کرائم کراچی میں نہیں ہوتا تھا؟ پیپلز امن کمیٹی تو تھی نہیں، کون کر رہا تھا؟ یہ ایک علیحدہ بحث ہے، یہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ علیحدہ کیوں بحث ہے؟ 1984-85 کے بعد جو کرائم میں سپائک آئی ہے وہ صرف ایک ریزن سے آئی ہے، وہ ہے متحدہ قومی موومنٹ کی وجہ سے۔ جو پہلے مہاجر قومی موومنٹ تھی، they believe in killing, they operate through barrel of the gun, they rule people through barrel of the gun۔ اس وجہ سے کرائم کراچی میں ہوتا ہے۔ یہ بحث ہو سکتی ہے کہ اس کی بنیاد کس نے رکھی، لیکن آج کراچی کی جو بھی صورتحال ہے، آج اگر کراچی میں قتل و غارت ہوتی ہے، خون بہتا ہے، مہاجر مرتے ہیں، پٹھان مرتے ہیں، یا اور کسی ذات پات رنگ نسل قومیت سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں قتل ہو جاتے ہیں، تو اس میں کیا صرف ایم کیو ایم کا ہاتھ ہے اور کسی سیاسی جماعت کا ہاتھ نہیں ہے؟ سب سے میجر شیئر ایم کیو ایم کا ہے۔ ایم کیو ایم نے ہی انٹروڈیوس کیا سب چیز، اور ایم کیو ایم ہی زیادہ کرتی ہے۔ آپ کا بھی شعر ہے؟ اس کے جواب میں میرا ابھی تک شعر نہیں ہے، اگر مجھے موقع ملے گا اور میرے ساتھ کسی نے ہاتھ کیا تو they will take their share. Yes، میں چپ کر کے نہیں بیٹھوں گا، یہ تو میں اعلانیہ کہتا ہوں
جو مجھے مارنے آئے گا، میرے کمزور ساتھی کو مارنے آئے گا، وہ اپنی بھی لاشیں ساتھ لے جائے گا. آپ سے جو میں کہہ رہا تھا کہ آپ اپنے بیانات کے ذریعے لسانیت پھیلاتے ہیں. آپ نے کہا کہ میں نے اپنے دور وزارت میں 3 لاکھ اسلحے کے لائسنس سندھیوں کے دیے، اور پھر آپ نے انہیں باقاعدہ پرووک کیا. آپ نے کہا کہ سندھیوں کو نہیں کہا، نو سندھیوں کو آپ نے کہا دیا. میں نے سندھیوں کو آپ نے پھر انہیں پرووک کیا. میں نے لوگوں کو دیا، سندھیوں کو نہیں. میں نے یہ بات نہیں کی کیونکہ میں نے یہ غلط سٹیٹمنٹ میں دے نہیں سکتا. اچھا چلیں، لوگوں کو دیا، لوگوں کو دیا. اس کے بعد پھر آپ نے باقاعدہ لوگوں کو پرووک کیا اور آپ نے کہا کہ یہ اسلحہ میں نے عید پر چاند دیکھ کر ہوائی فائرنگ کرنے کے لیے نہیں دیا. جی بالکل. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو خود پرووک کر رہے ہیں کہ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیں. اسلحہ اپنے ڈیفنس کے لیے لیتا ہے، وہ کس لیے گھر میں اپنی بیوی کو ڈرانے کے لیے رکھتا ہے؟ اگر کسی نے، ہر بندے نے سیلف ڈیفنس میں خود ہی گولیاں چلانی ہے تو پھر ریاست کہاں پہ ہے ڈاکٹر ذوالفقار مرزا؟ کہاں ہے ریاست؟ یہ ریاست پہ ہوتا ہے کہ 3.5 سال میں 4,500 کراچی کی سڑکوں پہ بندے مر جائیں اور اریسٹ بھی نہ کر سکیں، ان کو کورٹوں میں پروسیکیوٹ بھی نہ کر سکیں، ججز کورٹ میں کیس نہیں چلا سکے. آفاق احمد کے کیس چلانے کی وجہ سے انڈر تھریٹ ایک ہائی کورٹ کا جج ریزائن کر کے چلا گیا. اس نے اس کی ضمانت کی اپلیکیشن جو ہے انٹرٹین نہیں کی. تو ایسے حالت میں اور کیا کرے آدمی؟ تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا اس کے ذمہ دار ڈاکٹر ذوالفقار مرزا نہیں ہے جو 3.5 سال تک وزیر داخلہ تھا؟ کیا آصف علی زرداری نہیں ہے اس کا ذمہ دار؟ بالکل میں ذمہ دار ہوں. میں ذمہ دار ہوں گلاس آدھا خالی کا اور آدھا فل جو آپ کو نظر آتا ہے. اس کو آپ آدھا گلاس خالی کہیں یا آدھا فل کہیں یا آپ کی مرضی ہے. ڈاکٹر ذوالفقار نہیں ہوتا تو 4,500 نہیں 40,000 بندہ مرتا کراچی کی روڈوں پہ. یہ ڈاکٹر ذوالفقار کی وجہ سے ہے کہ وہ ریسٹرکٹ ہوئے کم مارنے پہ، اور 4,500 پھر بھی نمبر ہے ڈیڈ باڈیز کا. پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کبھی کسی کو گھٹیا انسان، کبھی کسی کو نائی کا اگر کوئی بچہ ہو تو اس کو میں کیا بولوں؟ عمدہ انسان ہے. جھوٹ بولوں؟